واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، عجیب اتفاق ہے کہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور ساتھ جمعہ بھی ہے۔ آج تو نہیں، لیکن ایک دن ایسا اس دنیا کی تاریخ میں آنے والا ہے کہ اس دن بھی محرم کی 10 تاریخ ہی ہوگی اور جمعہ ہی ہوگا، لیکن وہ دن اس دنیا کا آخری دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ آج دنیا بھر میں اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی تذکرہ کر رہا ہے، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا۔ کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی، وہاں کیسے پہنچے ساری بحثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ مقصد عظیم آنے کا کیا تھا وہ بھی آپ نے سنا، کنہوں نے شہید کیا، تاریخ کے اوراق اس کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ مختصر سے وقت پہ ہم نے بھی آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ سیدنا حسین کے علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا عظیم اور منفرد مقام رکھتے ہیں کہ آپ کے مقام اور مرتبے کی کوئی مثال نہیں۔ شروع کریں آپ کے نانا جان سے، تو آپ کے نانا جیسا اللہ نے دوسرا کوئی بنایا ہی نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس کے خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد محترم کا تذکرہ کریں تو ان کے مقام و مرتبہ کی بھی کوئی مثال نہیں کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ میں اور آپ ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں اور آپ ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون ہیں۔ کتنا اونچا مقام۔ امت میں سب سے فرمایا بہترین قاضی اور جج صاحب فہم و ذکا حضرت علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ۔ والدہ محترمہ کا تذکرہ کریں تو وہ لخت جگر نبی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ، اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد
بتایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا، فقد آذانی، وہ سمجھے کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے دکھ دی۔ تو والدین کا اتنا رتبہ ہے، اور پھر اپنا مقام، اپنا مرتبہ کہ امام الانبیاء کے نواسہ ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اتنے پیارے ہیں کہ آپ نے ہی آپ کا نام رکھا، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی دنیا میں پہلی خوراک کا نام ہے لعاب رسول۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک میں جو پہلی خوراک گئی وہ ہے لعاب رسول۔ گٹی آپ نے دی، آپ نے اپنی مرضی سے نام رکھا اور اپنی زبان چسائی، اور انہیں سونگا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں صاحبزادے، یہ دونوں نواسے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں یہاں سے دنیا سے جو اب جوانی کی حالت میں جنتی جائیں گے، ان کے قافلہ سالار، ان کے سید اور ان کے سردار یہ دو جوان ہوں گے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ وہی حسین ہیں رضی اللہ عنہ جن کے لیے آپ سجدے طویل کیا کرتے، کھیلتے کھیلتے وہ آپ کی پشت مبارک پہ چڑھ جایا کرتے تھے، تو ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے امام الانبیاء سجدے لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ وہی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھ کے جایا کرتے تھے اور انہیں اٹھا کے لایا کرتے تھے اور منبر پہ ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ تو بہت مقام و مرتبہ، اور سنتے سنتے آپ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ ہما ریحانتایا من فی الدنیا، کہ یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں، جنت کے دو پھول ہیں، جنت کے دو پھول ہیں، انہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی عظیم ہستی کو، عظیم المرتبہ شخصیت کو 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں مظلومانہ طور پہ شہید کیا گیا، اور اکیلے نہیں، 72 نبوت کے خاندان کے 72 افراد پیاسے رکھ کر مظلومانہ انداز میں دھوکہ دے کر کوفیوں نے شہید کیا، اور سر اقدس صاحب کا آپ کے تن مبارک سے الگ کیا، ظلم کی انتہا کی گئی۔ کسی نے کہا نہ کہ ہے گلچین اجل، تجھ سے یہ کیسی نادانی ہوئی، یعنی اے موت، یہ کیا بیوقوفی تو کر بیٹھی، کسے جام شہادت پہ لا دیا، کسے تو آگے مل گئی، اے گلچین اجل تجھ سے یہ کیسی نادانی ہوئی، پھول وہ توڑا گلشن پر کی جس سے ویرانی ہوئی، خانوادہ رسول ذبح ہو گیا، نواسے رسول شہید ہو گئے، پاک خون سے
کربل کی زمین رنگین ہوئی، ظلم و ستم کی ایک داستان وہاں رقم کی گئی، تباہی و بربادی کی اور صفاقی کی ایک کہانی وہاں لکھی گئی کربل میں۔ رسول اللہ کے پیاروں کو شہید کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا گیا، ان کی اولادوں کو شہید کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ غم اور وہ افسوس اور وہ سوگ آج بھی تازہ اور زندہ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن وہ مظلومانہ شہادت، وہ دھوکے سے بلا کر شہید کرنا امت کو بھولا نہیں ہے۔ ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، موبائلوں پہ، مسجدوں پہ اور دیگر جگہوں پہ یہ سارا کچھ بیان ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ نواسے رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، اللہ کے رسول کے پھول ہیں، اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پیاسے رکھ کر مظلومیت سے شہید کیا گیا، تیر مارے گئے، تلواروں کے وار کیے گئے، گھوڑوں کے ٹاپوں پہ اور پاؤں میں روندا گیا۔ سننے والے سن رہے ہیں، سنانے والے سنا رہے ہیں، لیکن ہماری بات اور ہمارا موقف اور ہمارے نقطۂ نظر بھی سن لیجیے۔ اس سلسلے میں مقام و مرتبہ میں نے عرض کیا، شان و شوکت آپ کی عرض کی، آپ کی شخصیت کا بتایا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کے قائل ہیں، اس کے بیان کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، لیکن اس سارے کام میں دو باتوں کی طرف توجہ ضرور دلاؤں گا آج کی اس مختصر سے وقت میں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خاندان رسول اللہ کے قرآن کا تابع دار تھا، خاندان رسول اللہ کے قرآن کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی آیت جو میں نے تلاوت کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسرا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا نقطۂ نظر ہے، اور ہم دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے، کہنے والا ہے اللہ کا قرآن۔ اس لیے ہم، ہماری مسجد، ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے، عقیدہ رکھتی ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا مکمل شعور نہیں کہ وہ کیسے ہے، وہ اللہ کے ہاں ہے۔ اس آیت سے پہلے یہ بات ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں یہ ہے کہ وبشر الصابرین، کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ان آیات کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ مشکلات، مسائل، آزمائش، تکلیفیں، امتحان اہل ایمان پر آیا کرتے ہیں، لیکن جن کا ایمان ہو قرآن
وہ صبر کا دامن پکڑتے، وہ بے صبری نہیں کرتے۔ اس لیے تاریخ کی وہ روایات اور وہ کہانیاں اور ذاکروں کے وہ سارے مسئلے بنائے اور کھڑے کھڑائے مسائل جن سے یہ نظر آتا ہو کہ آل رسول نے بے صبری کی ہے، ہم انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آل رسول قرآن پر عامل تھے، آل رسول کا قرآن پر عمل تھا، تکلیفیں ضرور آئی، مصیبتیں ضرور آئی، پریشانیاں تھیں، امتحان کی کوئی حد نہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آل رسول نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کوئی بے صبری والی بات حضرت حسین یا ان کے خاندان نے انجام دی ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ امتحان آزمائش کی تو حد نہیں تھی، لیکن وہ باصبر قوم تھی، وہ صبر والے لوگ تھے، انہوں نے کوئی بے صبری والی بات نہیں کی، کوئی بے صبری والے کام نہیں کیا۔ ان کے بعد آنے والے ان کے وارثین حقیقی وارثوں نے بھی کبھی کوئی بے صبری والا کام نہیں کیا۔ یہ پہلی بات جو ہماری طرف سے کہی جانی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ دو لائنوں میں پھر دہراتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے آل رسول قرآن کے پابند تھے، آزمائشوں کی کوئی حد نہیں، لیکن بے صبری کو کرنے والے نہیں تھے۔ دوسری بات بھی یاد رکھیے کہ جس طرح آل رسول کے مرد حضرات تکلیفوں کے پہاڑ سہ کر بھی صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری مسجد کا یہ پیغام ہے، ہماری جماعت کا یہ پیغام ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل رسول میں سے خواتین نے بے پردگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ جتنا مرضی آزمائشیں ہوں، امتحان کی کوئی حد نہیں۔ سامنے باپ کا لاشا ہے، بہنوں کے سامنے بھائی کی لاش پڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رونے کا مقام ہے، دل خون کے آنسو رویا ہوگا، میں کہتا ہوں دل چر گیا ہوگا، خون پتہ نہیں آنکھوں سے بھی جاری ہو گیا ہوگا، اتنا بڑا غم ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے۔ لیکن نبوت کے خاندان کی عورت ہو، آل رسول کی عورت ہو، اور وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرے، بال بکھیرے، ہم نہیں مانتے یہ بات۔ وہ اپنا پردہ اتار کے پھینکے، ہم یہ سبق نہیں دیتے، یہ کہانیاں ہم نہیں سناتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل رسول آزمائش کی اس گھڑی میں سب سے زیادہ باپردہ نظر آئیں گے۔ اور خواتین ہوں تو وہ باپردہ، مرد ہوں تو وہ باصبر۔ یہ دو پہلو ہیں جو باقی سارے عوام سے ہم الگ طور پہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ مسائل مشکلات کی گھڑی اس کی کوئی حد نہیں۔ بڑی تکلیف، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، مظلومانہ ہوئے، پیاس سے شہید ہوئے، لیکن یہ دو باتیں آل رسول سے مت ملائیے۔ ایک یہ کہ آل رسول نے بے صبری کی، بے صبری کا مظاہرہ کیا، آہ و بکا کی، چیخ و پکار کی، یہ ان کی شان ہی نہیں، یہ آل رسول کی شان نہیں کہ مسائل کے وقت، مشکلات کے وقت آہ و پکار، چیخ و پکار کرے۔ یہ آل رسول کی اصل شان ہی نہیں ہے۔ آل رسول کی اصل شان یہ ہے کہ وہ قرآن کے پابند ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری چیز جو آل رسول کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے، نوحوں میں، مرثیوں میں اور گانوں کے طرز میں اور ذاکروں کے انداز میں کہ انہوں نے بال کو گھیر دیے، بازاروں میں پھری اور چیخ و پکار کی، یہ آل رسول کی شان نہیں ہے۔
آل رسول کی خواتین کی بابر جن سے فرشتے بھی حیا کرے، جو اتنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اتنی باحیا تھی، وہ اتنی باپردہ تھی کہ فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے ان کے پردوں پہ، اور ان کی شرم و حیا پہ فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے، تو کیسے مان لیا جائے کہ وہ شام کے بازاروں میں بغیر دوپٹوں کے پھری ہوں گی؟ کیسے مان لیا جائے کہ وہ بال بکھیر کے تو شام کے بازاروں میں اور شام کے درباروں میں پھری ہوں گی؟ یہ میرے ماننے میں، ہمارے ماننے میں نہیں آتا۔ اس لیے ہمارا سبق یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظیم شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، دھوکے سے بلا کر شہید کیا گیا، کوفیوں نے شہید کیا، اور قاتلان حسین پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور رضا راضی ہونے والوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، سہولت کاروں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ خوشی ہے جس کو ان کی شہادت پر، اس کو بھی لعنت اس پر بھی بھیجتے ہیں، لیکن یہ دو باتیں بڑی زور دے کر اور پابندی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں کہ آل رسول نہ بے صبری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور آل رسول، خاندان رسول، خاندان نبوت کی کسی باحیا باپردہ عورت نے نہ بال بکھیرے ہیں نہ پردہ اتارا ہے۔ وہ حیا کے عظیم عہدوں پر فائز تھیں، انہوں نے پردہ سیکھا قرآن سے، انہوں نے حیا سیکھی قرآن سے، وہ سر سے پاؤں تک قرآن کے پابند تھے، اسی لیے تو وہ خاندان رسول تھے، اسی لیے تو وہ آل رسول تھے۔ اور قرآن کی اگر تعلیمات کو وہ پابندی نہ کر سکے، آل رسول، ذرا سوچئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آل رسول اگر، خاندان رسول اگر قرآن کا پابند نہیں رہ سکا تو پھر اور کون رہے گا؟ اگر آل رسول نے صبر کا مظاہرہ نہیں کرنا تو پھر اور کس نے کرنا؟ خاندان رسول نے اگر حیا اور پردے کا خیال نہیں رکھنا تو اور کس نے کرنا ہے؟ یہ ساری جھوٹی روایات ہیں۔ ہمارا عقیدہ، موقف، نظریہ یہ ہے کہ خاندان رسول عظیم خاندان ہے، ان کے رتبے بے مثال، ان کی شان بے مثال، ان کی مقام بے مثال، اور ان کی قرآن کی تابع داری بے مثال۔ اور ایک انداز اور بھی سمجھ لیجیے، دوسری سائڈ کا نام لیے بغیر نوجوانوں کو، باقی حضرات کو میں یہ بتا دوں، اور یہ کوئی خطیبانہ انداز نہیں، یہ یاد رکھیے، حقیقت ہے کہ کربلا سنیوں کا میدان ہے۔ یاد رکھیے، کربلا سنیوں کا میدان ہے، کربلا میں ہونے والا نقصان سنیوں کا نقصان ہے، کربلا میں ہونے والی شہادتیں سنیوں کی شہادتیں، یاد رکھیے۔ قبضہ کر لینا کسی بات پہ وہ الگ بات ہے، قبضہ جما لینا وہ الگ بات ہے۔ حقائق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ کربلا میں ہونے والی شہادتیں سنیوں کی شہادتیں، کربلا میں ہونے والا نقصان اہل سنت کا نقصان ہے۔ کیسے؟ مکہ اہل سنت کا مرکز ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا آنے سے پہلے مدینہ میں 50 سال رہ کے آئے ہیں۔ سفر مکہ سے شروع ہوا ہے، اس لیے میں نے مکہ کا نام دیا۔ مکہ مرکز سنیوں کا ہے یا نہیں؟ کربلا سے میں آنے والا قافلہ سنیوں کے مرکز سے آ رہا، اور کربلا میں شہید ہونے والے 72 افراد، ڈیٹا نکالیے، ان کی مستقل رہائش مدینہ ہے۔ کربلا میں شہید ہونے والے 72 افراد کا مستقل پتہ کیا ہے؟ پرماننٹ پتہ جس
جس کو کہتے ہیں نا مستقل پتہ شہدائے کربلا کا وہ مدینہ ہے. تو مدینہ سنیوں کا مرکز ہے یا نہیں؟ اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں کہ کربلا کا سارا نقصان اہل سنت کا نقصان ہے. وہاں کی شہادتیں اہل سنت کی شہادتیں ہیں. اور اس سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کربلا کے شہداء کی فہرست نکالیے نیٹ سے جا کے, وہاں ابو بکر نام کا شہید موجود ہے. ابو بکر سنی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر نام کون رکھتا ہے؟ سنی رکھتے ہیں. شہدائے کربلا میں نام موجود ہے ابو بکر ابن علی حسین, ابو بکر ابن حسین نام موجود ہے. اور شہدائے کربلا کی فہرست نکالیے, وہاں نام موجود ہے عمر ابن حسین. عمر سنی رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور تو کوئی یہ نام رکھ ہی نہیں سکتا. عمر نام کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا, یہ سنی ہی رکھتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا ہے ہی سنیوں کا. اور ایک اور نام جگمگا رہا ہے شہدائے کربلا میں, اس کا نام ہے عثمان ابن حسین. ابو بکر نام کا شہید بھی موجود, لہذا کربلا سنیوں کی ہے. عمر نام کا شہید کربلا کے شہداء میں موجود, لہذا کربلا ہے ہی سنیوں کی. اور عثمان نام کا شہید بھی شہداء کربلا میں موجود, لہذا یہ کہا جا سکتا ہے اور کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے. اور بغیر جذبات کے حقیقت آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں اتارنا مقصود ہے کہ قافلہ چلا ہے مرکز سنت اہل سنت سے, ان کی پکی رہائش مدینہ, ان کے سارے نام گن کے دیکھیے سنیوں والے نام. اور اس کے مقابلے میں ان کا جو قاتل ہے ان کی فہرست جا کے دیکھیے, ٹٹولیے, ریسرچ کیجیے کہ قاتلان حسین کی رہائش کہاں سے تھی. تو کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے, وہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. مکہ سے تو یہ قافلہ آیا ہے, مدینہ کے تو یہ رہنے والے ہیں. مکہ اہل سنت کا مرکز, مدینہ اہل سنت کا مرکز, شہداء میں نام اہل سنت والے. اس لیے یاد رکھیے, قبضہ جما لینا, قبضہ کر لینا دھوس کے ساتھ وہ الگ بات ہے. سچ یہ ہے کہ کربلا میں ہونے والا سارا نقصان اہل سنت کا نقصان ہے. کربلا کے شہداء سارے اہل سنت کے شہداء ہیں. کربلا میں جو مظلوم شہید ہوئے ان سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا. ہم بھی اہل سنت والجماعت, ہم ان کے سارے رتبوں کے قائل, ان کو ماننے والے, ان کے بیان کرنے والے. اور دعا دو ہے آخر میں کہ ہم سب کو اللہ خاندان نبوت, آل رسول اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سچا محب بنا, سچا محب بنا. اور قیامت والے دن دعا کیجیے آج کہ قیامت والے دن ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خادموں کی صف میں کھڑا کرے گا. آپ کے مخالفین, آپ کے قادرین کے ساتھ ہمیں کوئی ہمدردی نہیں. پروپیگنڈا ہے جھوٹا. اس مسجد والوں کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں لوگ کہ یہ نہیں مانتے تو یہ فلاں ہے, لیکن میں صاف اعلان واضح دو لفظوں میں عرض کر رہا کہ ہماری ساری ہمدردیاں, ہماری ساری خدمتیں, ہمارے سارے ایمان وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں. جو بھی آپ کا مخالف ہے, جو بھی آپ کا دشمن ہے, جو بھی آپ کا قاتل ہے, اس سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں. ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ روز محشر اللہ ہم سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں کھڑا کرے, آپ کے خادموں میں شامل فرمائے, آپ کے مرثیہ خانوں میں ہمیں شامل فرمائے, آپ کے نعت خانوں میں ہمیں شامل فرمائے. اور آپ کو ماننے والے جہاں کھڑے ہوں, اللہ ہمیں بھی قیامت کے روز
وہیں کھڑا کرے، آپ کی خدمت میں کھڑا کرے اور آپ کے ترانے گانے والوں میں کھڑا کرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ عظیم الشان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے تھے، اور اتنا مقام تھا آپ کا۔ آخری لائن یہ سمجھیے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس امت نے پھر سکون نہیں دیا۔ تڑپانے والوں نے تڑپایا لاشا، ان کا ذہن تھا نام مٹ جائے گا، یہی ذہن تھا۔ کون مٹا؟ پھر مٹانے والے مٹ گئے۔ آج بچہ بچہ حسین حسین کر رہا، اور ہم اہل سنت والجماعت کی یاد رکھیے، بار بار عرض کر رہا ہوں، حضرت امام حسین کے سب سے سچے تابع دار ہم ہیں، اور سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، اور سب سے زیادہ قریبی ہم ہیں، اور سب سے زیادہ وفادار آپ کے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ خادم محب بنائے، اور قیامت والے دن بھی اللہ آپ کے خادموں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین کہہ دیجیے، مل کے کہہ دیجیے آمین۔ یہی ہمارا سچا موقف ہے۔ شہداء زندہ، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ اللہ کے پیارے تھے وہ، اور مظلوم شہید تھے، شہید زندہ ہیں۔ یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہماری سوچ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم پر تھوپا جا رہا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ کرنے والے جانے اور ان کا یہ حرکت جانے۔ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم آپ کو شہید سمجھتے ہیں، عظیم سمجھتے ہیں، بے مثال سمجھتے ہیں، نواسے رسول سمجھتے ہیں، جگر پوشے بطول سمجھتے ہیں، اور جنتی جوانوں کا سردار سمجھتے ہیں۔ ان کے پاؤں کے جوتے ہمیں مل جائے تو ہم اپنے سروں کا تاج بنانا فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت والے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خادم بنا کے اٹھائے۔